ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، والصلاة والسلام على أفضل العدد العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد. وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأراضين، صاحب العصر والزمان، خليفة الرحمن، إمام الإنس والجان، الذي بيمنه رزق الورى وبه ثبتت الأرض والسماء. اللهم عجل فرجہ. حالات آپ کے سامنے ہیں، لوٹ مچار ہے، انصاف کا نام نہیں ہے. یہ طے ہے کہ انسان سے سنبھل نہیں رہا ہے. ضرورت ہے کہ اللہ کے ولی جلد سے جلد تشریف لائیں، اس انقلاب جہانی کا ہم حصہ بن سکیں. فکری اور جسمانی تیاری کے ساتھ دعا بہترین وسیلہ ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا وليا وعينا حتى تسكنه وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد وعجل فرجهم. یہ قرآنی دعا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. أما بعد فقد قال الله وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. صلوات پڑھیے محمد وعلی محمد. اسلام ایز اے چیلنج، اسلام کو آزمائش کے طور پر قبول کریں. کیا معنی ہیں، کیا ہیں؟ کل میں نے مختصر طور پر تعارفاً چند باتیں کی تھیں اور اس کو تھوڑا سا ریکیپ کر کے پھر میں آگے بڑھوں. یہ بات یاد رکھیے، یہ قرآن مجید کتاب عقل ہے، عاقلوں کے لیے آئی ہے. اسلام سادہ زندگی کی دعوت دیتا ہے، صفاحت کی دعوت نہیں دیتا. سادہ زندگی بسر کرو، بیوقوف مت بنو. سادے رہو لیکن کوئی آپ کو بیوقوف نہ بنائے. مومن ہوشیار ہونا چاہیے. المؤمن کیس فاطن. مومن بہت ہوشیار، بہت ڈیپ ہوتا ہے. قرآن نے 300 سے زائد آیتیں تدبر، تفکر، بصارت، بصیرت، تذکر، مسلسل انسانی ذہن کو جھجوڑ رہا ہے قرآن کہ فکر کرو، تدبر کرو، ڈیپ جاؤ، جلدی سرسری مت کرو. حتیٰ عبادت بھی میرے نزدیک صرف عبادت نہیں کہ تم سجدے کرو. سجدے کرو تو معرفت کے ساتھ سجدے کرو. معرفت کا ایک سجدہ مقبول ہے، بے معرفت کے ہزاروں سجدے بیکار ہیں. اور عادل کا ایک
سجدہ مقبول ہے، ظالمین کے سارے سجدے بیکار ہیں. اسی طرح علی کی ایک تلوار. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. آیت زاریات کی، سورہ زاریات کی آیت ہے جو مسلسل پڑھی جاتی ہے، اور اس کے دوران مفسرین سنی اور شیعہ علماء تمام مفسرین جب یعبدون کہتے ہیں تو براکٹ میں کہتے ہیں ای یعرفون. عبادت معرفت کے ساتھ، معرفت کے بغیر عبادت نہیں ہے. اگر معرفت کے ساتھ عبادت ہے تو تمہیں ایک رکعت ہی کافی ہے. اگر بے معرفت ہے تو رات بھر جگو، تمہیں جاگنے سے کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے. اسی لیے حدیث میں مولا نے فرمایا کہ دو لوگوں نے میرے کمر کو توڑ دیا، عالم متحقق جاہل متمسک. عالم ہے، حق کے حرمت کرتا ہے، علم رکھنے کے بعد دین کو پامال کرتا ہے، اس نے میری کمر کو توڑ دیا. اور دوسرے کون ہے؟ جاہل ہے، رات بھر عبادت کر رہا ہے، عبادت اس کی قبول ہونے والی نہیں ہے، اس لیے کہ ممکن ہے کہ کوئی ایسا کام ہو جو اس کی عبادت سے بھی زیادہ افضل ہو. تو سو جانا بھی بعض کا عبادت ہے، تو سو جانا بھی، معرفت کا سو جانا بھی عبادت ہے. علی تیرا سونا کیا کہنا ہے، اتنا مہنگا ہوا کہ رضائے الہ. تلاوت پڑھیے محمد و آل محمد. کل کی یہ گفتگو آج خصوصاً نوجوان نسلیں، نئی نسلیں خصوصاً I beg your pardon، میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ ٹائم وقت بہت کم ہے اور بہت تیزی سے نکل رہا ہے، اور خصوصاً آپ کی یوتھ ایج کی بہت، اس کا احترام بہت زیادہ کیجئے. یہ ٹائم پرائم ٹائم ہے، اگر اس ٹائم کو اگر آپ نے گنوا لیا تو پھر پوری زندگی ختم ہو جائے گی. تو یہ ٹائم خصوصاً لڑکوں سے گزارش کرتا ہوں، بایولوجی آف گرلز، بایولوجی آف بوائز زمین و آسمان کا فرق ہے. بوائز متحرک ہیں ہر مرتبہ، اسی لیے ضرورت ہے کہ ان بوائز کو، ان لڑکوں کو سمجھنا چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میری متحرک زندگی مفقود ہو جائے میری جہالت کی بنا پر. ضرورت ہے کہ میں فکری طور پر اس سرمایہ حیات کو میں بچاؤں. ایک حدیث ہے، یہ حدیث یہ ہے کہ روز قیامت ذات پروردگار جب تک 4 سوالوں کے جوابات نہیں دیے جائیں گے آگے بڑھنے کی اجازت نہیں دے گا. 4 سوالات. نمبر 1، زندگی کہاں گزاری، زندگی کیسے گزاری، اس لیے کہ زندگی تمہاری نہیں ہے. کہے گا جملہ سمجھنے کو، زندگی تمہاری نہیں ہے، یہ امانت ہے، تم نے کیسے گزارا، زندگی کہاں گزاری. دوسرے، جوانی کہاں گزاری، جب زندگی پوچھ لیا تھا پھر جوانی کیوں؟ جی، جب زندگی پوچھ ہی لیا تو پھر جوانی کیوں کہا؟ جوانی پرائم ٹائم ہے. پرائم ٹائم کے معنی سب سے زیادہ قیمتی وقت جوانی کا وقت ہے. اگر اس وقت وہ سو گیا تو اس کے پاس کچھ باقی رہنے والا نہیں ہے. جوانی تم نے کہاں گزاری. تیسرے، کمایا کیسے، خرچ کیا کیسے. کمانے میں بھی پابندی، خرچ کرنے میں بھی پابندی. ہر چیز کما لینا کمانا نہیں ہے، حلال کمانا، حلال کمانا ہے. حلال کمانے کے لیے آسان مسئلہ نہیں ہے. اب اللہم ارزقنا رزقا حلالا طیبا، خدایا پروردگار مجھے رزق حلال اور پاکیزہ رزق عنایت فرما. پاکیزہ رزق زیادہ ملنے والا نہیں ہے. پاکیزہ رزق کو دیکھنا ہو تو یا ابو ذر کو دیکھو یا سلمان کو دیکھو. پاکیزہ رزق ہے. توجہ بہت اچھی طرح سے. اور چوتھا سوال، اہل بیت کی محبت ہے یا نہیں ہے. جب تک یہ 4 سوالات
کے جوابات نہیں دیے جائیں گے آگے نہیں بڑھیں گے. ہمارا جو کوسچن ہے نوجوانوں سے متعلق، جوانوں سے متعلق سوال کیا جائے گا، تم نے جوانی کہاں گزاری؟ آج گیجٹ نے ہمیں اتنا مصروف کر دیا ہے، ہماری میجورٹی آف لائف اسی گیجٹ کے اندر. صبح اٹھے تو دیکھا، شام ہوئے تو دیکھا، سونے سے پہلے دیکھا، اٹھنے کے ساتھ ہی دیکھا، ہمیشہ اس کے ساتھ. دنیا چاہتی ہے کہ تم مشغول رہو. دیکھو یاد رکھو جوانوں، تمہاری زندگی ان کنٹرول رہے، تم کسی کے کنٹرول میں نہ جاؤ. یہ بہت ہی اہم جملہ ہے، تمہارے کنٹرول میں زندگی رہے، تم دوسرے کے کنٹرول میں نہ جاؤ. آج گیجٹ کے کنٹرول میں تم جا رہے ہو، اس کے معنی کہ تمہاری زندگی تمہاری تباہ ہونے والی ہے، اس سے بچنا چاہیے. اسلام یہ کہتا ہے کہ سب سے بڑا چیلنج عقل کا استعمال کرنا. اگر خدا نے جو آج مسلمانوں کو جو دولت دی ہے، آج مسلمانوں کو جو دولت دی ہے، جو مین پاور اللہ نے عطا فرمایا ہے، جو برین پاور اللہ نے عطا فرمایا ہے، اگر اس کو صحیح استعمال کیا ہوتا تو مسلمان در بدر نہیں پھرتا ہوتا. ریلی نکل رہی ہے کشمیر کی، ریلی نکل رہی ہے، رو رہے ہیں، وہاں کیا ہو رہا ہے؟ تم روتے رہو جب تک کہ عقل کی بنیادوں پر کام نہیں کرو گے، اس وقت تمہیں کچھ ملنے والا نہیں ہے. کشمیر پہ رونے والا یہیں پر پاکستان کو کشمیر کیسے بنا رہا ہے؟ ایک کشمیری کو تم نے یہ بہت زیادہ محبت سے اقرار کیا کہ نہیں ماننا چاہیے، نہیں ہونا چاہیے، جو ہو رہا ہے غلط ہے، فلسطین میں جو ہو رہا ہے غلط ہے. ڈٹ کے کہو. یہ ہمت وہی کرتا ہے جو ظالم کے خلاف کھڑا ہوتا ہے. ظالم کے خلاف سوائے کربلائی کے کوئی کھڑے تو عقلی بنیادوں پر 59 مسلم کنٹریز ہیں، 59 مسلم کنٹریز ہیں، بھیک مانگ رہے ہیں اور لوگ اسلحہ دے رہے ہیں. $110 بلین. ارے تمہیں کیا ضرورت ہے؟ ایک شخص ہے، ابھی حال ہی میں 60s میں اس کا انتقال ہوا ہے، اور جرنلسٹ تھا، بہت سمارٹ. محمد حسین ہیکل، آپ نے سنا ہوا ہے کہ نہیں مانا؟ محمد حسین ہیکل ایجپشین تھا، اور وہ اس نے ایک مقولہ لکھ کے گیا ہے، کہتا ہے ایک دن آنے والا ہے سعودی کی اور یمن کی جنگ ہوگی. ابھی اس وقت تو خواب بھی نہیں دیکھ سکتے تھے. اس کے بعد لکھا ہے اور یمنی جیتیں گے، اگر یہ نہیں ہوا تو میری قبر سے ہڈیاں نکالو، جلا دو. اب تک سب سمجھتے تھے یمنی غریب ہیں، یمنی یتیم ہیں، یمنیوں کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. حدیث میں جب مظلوم یہ کہتا ہے میرا کوئی نہیں ہے، خدا کہتا میں تیرا. دوسرے مسلمان کنٹری پر حملہ کرے، ملینز کو مار ڈالے، اقتصادی ٹھکانوں پر حملہ کرے، اسکولوں پر حملہ کرے، یونیورسٹیز میں حملہ کرے، اور تمام اقتصادی منازل پر حملہ کرے. اور یہ کہ آج ملین سب بچے مر رہے ہیں، یہ کون ذمہ دار ہے؟ کون ذمہ دار ہے؟ تمہارے پاس احساس نہیں ہے، ہمارے پاس احساس ہے. مولانا مجلس امام حسین ہے یا امام حسین کا تذکرہ کرو، میں کہتا ہوں یہی تو کر رہے ہیں. حسین جہاں ہے وہاں مظلوم ہے، جہاں مظلوم ہے وہاں حسین ہے. محمد محمد تو یہ فکری میدان میں جب تک ہم لوگ آگے نہیں بڑھیں گے، اس لیے چیلنج ہے برین کو یوز کرو، برین کو یوز کرو، برین کو یوز کرو. برین کہیں یوز نہیں ہوتا جب تک کہ ایک گھر کے پاس نہیں آؤ گے.
ہاں بھائی، آج لو آپ لوگ سمجھنے کی کوشش کیجئے، عقل استعمال ہی نہیں ہوتی جب تک در علی تک نہیں جاؤ گے۔ علی سے ہٹو گے نہ منطق ملے گی نہ طہارت ملے گی۔ علی منطق ہے، علی لاجک ہے، علی عقل کل ہے، علی سب کچھ ہے، علی تک پہنچو۔ ماشاءاللہ آپ نے دیکھا ابھی حال ہی میں سوشل میڈیا میں علامہ طاہر القادری صاحب نے بھی، اور اسی طرح سے علامہ طارق جمیل صاحب نے بھی کتابوں کو سامنے رکھ کر کے غدیر میں یہ واقعہ ہوا، سرکار نے فرمایا من کنت مولا بہادہ علی مولا۔ خوبصورت مسلمانوں، اس سے اچھی کیا بات ہے؟ ایسی بات کرو، اتحاد سے کام کرو، مل جل کے کام کرو، ہماری بات کر رہے ہو۔ لیکن شیعو تم بھی سنو، برادران اہل سنت تم بھی سنو، غدیر اعلان محبت علی کا دن نہیں ہے، غدیر ولایت علی کا دن ہے۔ غدیر میں 1.25 لاکھ کو کھڑا کر کے یہ نہیں کہہ رہے تھے کہ میں جس سے تم محبت کرتے ہو، مجھے محبت کرنے والے علی سے محبت کرو، نہیں۔ رسول اللہ نے پہلے ہی بتا دیا ولایت کے معنی کیا ہے، سب جانتے ہیں، مانتے ہو اللہ تمہارا ولی ہے؟ سب نے کہا جی، کہ میں تمہارا ولی ہوں جی، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین، جی سب لوگوں نے اقرار کیا کہ اللہ تمہارا ولی ہے، میں تمہارا ولی ہوں۔ ولی کے معنی کیا ہے؟ سنیے، آپ لوگ بھی سن کے جائیے، عقل کو استعمال کیجئے، ریزننگ، چیلنج ہے، چیلنج۔ اسلام یہ کہتا ہے بغیر عقل کے تم آگے نہیں بڑھ سکتے، عقل کو استعمال کرو، توجہ بہت اچھی طرح سے۔ کیا ہوا غدیر میں؟ سرکار نے پوچھا الست اولا بانفسکم، کیا تمہارے نفسوں سے زیادہ میں تمہارا حاکم نہیں ہوں؟ جی پہلے بتا دیا مولا کے معنی کا ہے، قرآن کی آیت بھی ہے، سورہ احزاب کی آیت ہے، النبی اولا بانفسہم، نبی اولا ہے نفسوں سے، یعنی مؤمنین کے نفسوں پر تم حاکم نہیں ہو۔ کون حاکم ہے؟ لا الہ الا اللہ مت کہو، اگر کہنا ہے تو ہوشیاری سے کہو، اگر کہنا ہو تو جوان مردی سے کہو، اس لیے کہ بھگوڑے نہیں کہہ سکتے، بھاگنے والے نہیں کہہ سکتے۔ لا الہ الا اللہ کہنا ہے تو ڈٹ کے کہو، یقین کے ساتھ کہو لا الہ الا اللہ، یعنی میں اللہ کی ولایت میں جا رہا ہوں، کسی شیطان کی ولایت میں نہیں جا رہا ہوں۔ لا الہ کے معنی میں کسی کو نہیں مانتا سوائے اللہ کے، اور اس کے بعد اور آگے بڑھے محمد الرسول اللہ، کس کی ولایت میں جا رہے ہو؟ ایک ایسے منزل پہ لایا ہوں، دیکھیں چیلنج اچھی طرح سے سمجھیے، ہے میرے ساتھ آپ لوگ؟ شیطان نے کہا، ابلیس نے کہا میں سجدہ نہیں کروں گا، اللہ نے کہا استکبرت، غرور کیا، کیوں بھائی وجہ کیا ہے؟ کہتا خلقتنی، تو نے مجھے پیدا کیا۔ ابلیس کہہ رہا ہے کس سے؟ اللہ سے، تو نے مجھے پیدا کیا، کائے سے؟ آگ سے۔ وَخَلَقْتَهُ، تو نے اسے پیدا کیا مٹی سے۔ تو خلقت پروردگار اللہ کو خالق مان رہا ہے، اللہ کو خالق مان رہا ہے۔ خلقتنی، تو نے مجھے بھی پیدا کیا، اس کو بھی پیدا کیا، یعنی کہہ رہا ہے سوائے خدا کے کسی کو خلق کرنے کی قوت نہیں ہے۔ تو اس سے بڑا کون مسلمان ہو سکتا ہے؟ اچھا، اس سے بھی آگے کون آگے بڑھ کر یہ بھی کہا انذرنی الی یوم یبعثون، پروردگار مجھے اتنی مہلت
اور بہت ہی عجیب رخ پہ ہے یہ، بہت مجلسہ، اور یاد رکھیے اس چیز کو. حدیث ہے، حدیث سلسلۃ الذہب، کئی مرتبہ آپ نے سنا ہے. گولڈن چین، سلسلہ کہتے ہیں چین کو، زنجیر. گولڈن کون سی؟ یہ سونے کی زنجیر. سلسلۃ الذہب، کیوں؟ اس کے تمام راوی معصوم، بیان کرنے والے 8ویں امام، اور راوی عائش کر رہے ہیں میں نے بابا سے سنا، انہوں نے ان کے بابا سے، انہوں نے ان کے بابا سے، ان کے پورے معصوم. اسی لیے اس کو کہتے ہیں سلسلۃ الذہب. سنی علماء نے لکھا ہے صرف حدیث کے سلسلے کو دیوانے پہ پڑھ دو تو اچھا ہو جائے گا. صرف یہ کہہ دو، روایت کو بھی پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ روایت امام رضا سے، امام رضا سے امام موسیٰ کاظم، امام موسیٰ کاظم امام صادق، امام صادق سے امام باقر، امام باقر سے امام زین العابدین، امام زین العابدین سے امام حسین، امام حسین سے امام حسن، امام حسن سے امام علی، امام علی سے رسول اللہ، رسول اللہ سے جبرائیل، جبرائیل لوح محفوظ سے. صرف سلسلے کو پڑھو تو دیوانے اچھے ہو جائیں. توجہ، یہ اتنی اہم حدیث ہے. کیا ہے حدیث؟ نیشاپور میں مولا کی سروار گئی پہنچی تھی، مولا امام رضا علیہ السلام کی. اللہم صلی علی محمد وعلی. ہجوم تھا اس وقت، کوئی شیعہ نہیں تھے وہاں پر، شیعہ بعد میں ہوئے. ہسٹری دیکھتے ہیں آپ، بعد میں شیعہ ہوئے. لیکن مسلمان 3000 قلم و دوات لے کے بیٹھے تھے. 3000 رپورٹرز. اے فرزند رسول، حدیث سنائیے، حدیث سنائیے، حدیث سنائیے. ایک جملہ کہوں، اہل بیت نے ذہن انسانی کو اتنا منقلب کر دیا تھا. دادا پوچھ رہا تھا قلم و کاغذ لاؤ، کوئی دینے کے لیے تیار نہیں تھا. 8ویں تک بات آئی تو خود پوچھ رہے تھے کچھ بولو. کتنا انقلاب لایا تھا اس گھرانے نے. 8 اماموں کے دوران اتنا بڑا انقلاب آیا کہ آپ جو فرمائے سننے کے لیے تیار ہیں. مولا ہماری میں تشریف فرما ہے اور پردے لگے ہوئے ہیں. ایک مرتبہ پردہ ہٹا، گویا ابر کو ہٹا کے چاند نکلا. گویا سب مل کر کے نماز جماعت ادا کر رہے تھے. اس لیے کہ علی کی طرف دیکھنا عبادت ہو، یا وہ علی مرتضیٰ ہو یا علی رضا ہو. بڑی محمد والے محمد. کیا فرمایا سرکار مولا نے؟ پورا سلسلے کو سنایا. لوح محفوظ سے کیا حدیث ملی؟ حدیث سلسلۃ الذہب، کلمۃ لا الہ الا اللہ حسنی. ایک ایک لفظ کے لیے، جس طرح سے قرآن سے، قرآن کی آیتوں سے آیتیں جب تک نہیں ملائیں گے سمجھ میں آنے والی نہیں ہے، اسی طرح سے حدیث کو بھی دوسرے احادیث سے، قرآن سے جب تک نہیں ملائیں گے سمجھ میں آنے والے نہیں ہیں. کلمۃ لا الہ الا اللہ، کریڈ آف لا الہ الا اللہ. یہ لا الہ الا اللہ کیا ہے؟ ایک کریڈ ہے، کلمہ ہے. یہ کلمہ نہیں ہے، ایک فورٹ ہے. حسن کہتے ہیں فورٹ کو. فورٹ کس کو کہتے ہیں؟ قلعہ. ایک قلعہ ہے، قلعہ. قلعے میں کون داخل ہوتا ہے؟ توجہ، بہت عجیب مرحلے پہ آیا ہوں. کون داخل ہوتا ہے قلعے میں؟ قلعے میں یا وہی آ سکتا ہے جس کو اجازت ملے، یا فوجی ہو جو اجازت لے کر کے آئے. عموماً قلعے کے ساتھ ایک تصور ہے فوج اور قلعہ. تو معلوم ہوا اسلام میں داخل ہونے والے آرڈنری نہیں ہونا چاہیے، معمولی نہیں ہونا چاہیے، فوجی ہونا چاہیے. اچھا، فوج میں داخل ہونے کے لیے کیا قانون ہے بھائی؟ میں ذرا انٹرنیشنل قانون کو بتاتا ہوں. سب سے بڑے شیطان کے پاس کیا قانون ہے؟ جی قانون کیا ہے وہاں پر؟ قانون یہ ہے کہ باڈی، مائنڈ اینڈ گریٹ. توجہ، باڈی یعنی باڈی سالم ہو، جسم سالم ہو. فوج میں داخل ہونے کے لیے معذور نہیں جا سکتا. فوج میں داخل ہونے کے لیے
جس کا ذہن اچھا نہ ہو داخل نہیں ہو سکتا. باڈی اچھی ہو, مائنڈ اچھا ہو. تیسرا گریٹ کے معنی قانون کو بے چوں چرا قبول کرنے والا ہو. ہاں کہہ گیا جو کہنا سمجھنے والا ہے. یعنی گریٹ کے معنی پھر میرا سوال نہیں ہے, اب داخل ہو, جو سرکار کہہ دے مانوں گا, جو سرکار کہہ دیں گے مانوں گا, جو سرکار کہیں گے مان دوں گا. صبح 5 بجے اٹھاتے ہیں, صبح فوجیوں کو 5 بجے اٹھاتے ہیں, میلوں بھگاتے ہیں, میلوں بھگاتے ہیں. اب تک تو گھر میں گرم بستر میں سو رہے تھے, جیسے ہی داخل ہوئے صبح 5 بجے, ارے نہیں اٹھ سکتے, نہیں اٹھ سکتے, چلتے نہیں ہیں. یہاں پر آ گئے تو اٹھنا ہی پڑے گا. یہ زبردستی اٹھنا اچھا ہے یا اللہ اکبر کے ساتھ اٹھنا اچھا ہے؟ فوجی بنو, فوجی بنو, داخل ہو اللہ کی بارگاہ میں فوجی بن کر اور داخل ہو. اب دیکھیے جب کبھی ٹریننگ دی جاتی ہے تو جو تار ہوتے ہیں, کانٹے دار تار لگا دیے جاتے ہیں, اور بالکل اس کے جسم کے سے زیادہ 1 انچ سے زیادہ اس میں جگہ نہیں ہوتی کہ نیچے سے گزرو. یہ کیا ٹریننگ ہے بھائی؟ آپ کو ٹریننگ دی جا رہی ہے نا, سختی کی عادت بناؤ. اس لیے کہ مقابل میں دشمن جب آئے تو سختی کی عادت تمہیں ہونا چاہیے, ایسے جگہ سے گزرنا چاہیے. کسی نے ابن عباس سے پوچھا تقویٰ کس کو کہتے ہیں؟ ابن عباس نے کہا کانٹے دار راستے سے گزر جانا, کانٹے دار راستے سے گزر جانا. یہی سوال مولا سے کیا. مولا نے کہا کانٹے دار درخت سے گزرو مگر کانٹا لگنے نہ پائے. یعنی گزرو مکو ضرور, بچنا ہو تو کبھی کانٹا لگنا نہیں چاہیے. اگر لگ جائے گا تو اس کے معنی کہ تم نے وہ احتیاط نہیں کی ہے جو کرنا چاہیے. تو انسان اس چیلنج کو قبول کرے. کون سا چیلنج ہے؟ یہ لا الہ الا اللہ حسن ہے. فوجی بنو, طاقت اختیار کرو, اٹھو صبح 5 بجے, اور اس سے اچھا بہترین حدیث امام صادق علیہ السلام کی. اور ہم نے کہا کئی بار کہ ہمارے ہاں ہم لوگ اتنے یقین کے ساتھ حدیث معصوم بیان کرتے ہیں. قال الصادق کے معنی قال المحمد, قال الباقر کے معنی قال المحمد. یقین ہے ہمیں کوئی اس میں. تو امام کی حدیث ہے, روایت سرکار سے ہے. کیا حدیث ہے؟ ذات پروردگار یہ کہتا ہے, ان احادیث کو کہتے ہیں احادیث قدسیہ. حدیث قدسی جس کو ذات پروردگار کہتا ہے میں کہہ رہا ہوں. اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ میرا بندہ جب واجبات سے مجھ سے اتنی محبت کرنے لگتا ہے, واجبات سے قریب ہو جاتا ہے اور واجبات کو ترک نہیں کرتا, واجبات نہیں تک کرتا, تب اس وقت اس کو مجھ سے محبت اور بڑھ جاتی ہے. اذا احببت الیہ, اس کے بعد کیا کرتا ہے؟ وہ ادا کرتا ہے مما فرضت علیہ, جو بھی میں نے واجب ادا کہا وہ ادا کرنے لگا. اس کی محبت اور بڑھ گئی تو کیا کرنے لگا؟ وہ کہنے لگا کہ مجھے اب نافلے کی ضرورت ہے, نافلہ پڑھنا چاہیے. وہ نافلہ پڑھنے لگا اور مجھ سے قریب ہونے لگا. اتنا قریب ہوا کہ یہاں تک کہ میں نے اس کو اپنا بنا لیا. حدیث قدسی, میں نے اس کو اپنا بنا لیا. اتنا بنایا, میں جب بولتا ہوں تو یہ بولتا ہے نا, جب یہ بولتا ہے تو میں بولتا ہوں, جب یہ سنتا ہے تو میں سنتا ہوں, جب یہ دیتا ہے تو میں دیتا ہوں, جب یہ چلتا ہے تو میں چلتا ہوں, اور جب دعا کرتا ہے تو دعا کو قبول کرتا ہوں, جب یہ سوال کرتا ہے سوالوں کو عطا کرتا ہوں. بھی کیوں مانگ رہے ہو؟ دعائیں قبول نہیں ہوتی, یہ تو کر کے تو دیکھو. چیلنج ہے, بہت بڑا چیلنج ہے. حدیث قدسی, کون سی حدیث قدسی؟ کہ تم انسان اگر واجبات سے ہٹ کر تم مستحبات سے, نوافل سے اللہ سے قریب ہونے لگو, اللہ یہ کہتا ہے کہ تم کو میں اتنا بلند کر دوں گا. بصرہ الذی, وہ اس کی نگاہیں, اس کی نگاہیں نہیں ہوگی, میری نگاہیں ہوں گی. اس کی زبان اس کی نہیں ہوگی, میری ہوگی. اور اس کے ہاتھ نہیں ہوں گے. کس کے لیے ہے؟ آپ اور میرے لیے ہے. یعنی ہم لوگ اگر کوشش کریں تو اس منزل پہ پہنچ سکتے ہیں جہاں پر سے ہماری زبان سے جملہ نکلوا
جملہ ہمارا جملہ نہیں ہوتا، اللہ کا جملہ ہوتا ہے، ہماری نگاہیں ہماری نہیں ہوتی۔ جب عام زندگی میں عام مومن اس منزل کو حاصل کرتا ہے تو امیر المومنین، امیر المومنین، اب یہ مت پوچھیں وہ ید اللہ کیسے ہو گئے، وہ عین اللہ کیسے ہو گئے، جس نے پوری زندگی کو اللہ کے لیے دیا ہو۔ اللہ نے کہا میرا سب کچھ تیرا ہے، تیری نگاہیں میری ہیں، تیری زبان تمہارا پڑھیے محمد وعلی محمد۔ آخری سفت صلوات محمد وعلی محمد پر اللہ۔ کیا یہ چیلنج نہیں ہے فجر کی نماز کو اٹھو؟ کیا یہ چیلنج نہیں ہے کہ نماز شب کو اٹھو؟ حدیث میں کہ اللہ نے اگر ایک گھر دے دیا ہے تو کم از کم 8 رکعت نماز شب پڑھنا چاہیے۔ اللہ نے ٹھکانے کا گھر دے دیا ہے تو اس کا شکرانہ کم از کم۔ اب یہ اور بات ہے کہ ٹھکانے کا گھر کیا سمجھ رہے ہوں، میں تو سمجھتا ہوں جھوپڑا بھی ہو جائے مگر پرسکون ہو، وہ ٹھکانے کا ہے۔ ورنہ بہت سے محل ہم نے دیکھے جہاں پر سکون نہیں ہے، کچھ ایسے گھر دیکھے جو ایک ہی کمرے کا ہے لیکن جہاں پر جنت میں نے دیکھی ہے، داخل ہوتے محسوس ہوتا ہے کہ یہاں جنت ہے، اس لیے کہ جگہ کا مسئلہ نہیں ہے، قیام کا مسئلہ نہیں ہے، مکان کا مسئلہ نہیں ہے، مکین کا مسئلہ ہے۔ مکین جیسے ہوگا اس گھر کو جنت بنائے گا۔ یہ چیلنج ہے، اسلام کہتا ہے کہ تم چیلنج کو قبول کرو۔ اس کے مقابل میں کیا ہوگا؟ اللہ اکبر، یہ ذرا سا کڑی منزل ہے، ذرا سا میرے ساتھ رہیے۔ نہج البلاغہ میں ایک خطبہ ہے مولا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ اس خطبے کا نام ہے خطبہ حمام۔ پوزیٹیو سائڈ میں ہے جہاں پر انسان اپنے آپ میں یہ چیلنج پیدا کرے کہ وہ اللہ سے قریب، واجبات کے بعد مستحبات سے اتنا قریب ہو جائے کہ ذات پروردگار اس کو اتنا بلند کر دیتا ہے، اس کی نگاہوں سے نکلنے والی ریزز ہیں وہ اللہ کی نگاہ بن جاتی ہیں، وہ سنتا ہے تو اللہ کے کان بن جاتے ہیں، وہ بولتا ہے تو اللہ کی زبان بن جاتی ہے۔ یہ مستحبات کی ادائیگی کا نتیجہ ہے۔ یہ چیلنج ہے، اگر آپ قبول کریں، جوان خصوصاً جوان بچے، اور دیکھیں اپنے پریکٹس میں جا کر کے اور دیکھیں کیا یہ امکان ہے یا نہیں ہے، آپ خود محسوس کریں گے کہ مجھے دعا کی بھیک مانگنا نہیں ہے، ادھر ارادہ بھی ہوتا ہے تو اللہ دے دیتا ہے۔ اس لیے کہ خدا نے اس میں وعدہ کیا ہے، اذا سألہ آتیت، اگر اس نے سوال کیا تو میں اس آتیت تو اس کو میں ادا کروں گا۔ وہ جب دعا کرتا ہے، اذا دعانی، جب دعا کرتا ہے میں اس کو عجب تو پھر میں اس کو جواب بھی دوں گا، خدا ذات پروردگار۔ اس کے مقابل میں مولا نے خطبہ حمام، خطبہ حمام، حمام اردو والا نہیں ہے، حمام کہتے ہیں عربی میں کبوتر کو۔ لوگ نام رکھتے ہیں جس طرح ہمارے پاس بھی ہے شاہین وغیرہ، اس طرح کے نام رکھتے ہیں جو پرند سے متعلق، اسی طرح سے عربی میں بھی نام حمام ہے۔ ایک مرتبہ حمام نے پوچھا مولا تقوی کی تعریف کیجیے۔ مولا نے تقوی متقین کی 5 فضیلتیں بیان کی۔ اس نے کہا مولا اور ذرا ہو جائے۔ پھر مولا نے سمندر، 95 فضائل متقین بیان کی، اور یہ امام المتقین ہی بیان کر سکتا ہے، کسی میں دم نہیں ہے۔ جب خطبہ ختم ہوا تو حمام گرا، ختم ہو گیا۔ اس خطبے میں یہ ٹکڑا ہے جہاں پر پازیٹیو انرجی، نوجوانوں بہت اچھی طرح سے میرا فوکس نوجوانوں کی طرف ہے۔ اگر تم لوگ چاہتے ہو ایک بیٹر زندگی، بہترین زندگی، اچھی زندگی، باعزت زندگی گزارنا چاہتے ہو، واجبات کی پابندی، نوافل کی پابندی، ضعیفی میں نوافل پڑھنے میں مزہ نہیں ہے،
جوانی میں. مگر اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتا دوں، جو لوگ یونیورسٹی اسٹوڈنٹس ہیں، کالجز کے یونیورسٹی اسٹوڈنٹس ہیں، اور ان کو نماز شب کی پوری 11 رکعت نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. ان کی نماز شب ہی یہی ہے کہ وہ بہتر سے بہتر نتیجہ نکالیں. 1 رکعت پڑھیں فجر سے پہلے، نماز وتر یا وتر کو پڑھے کافی ہے. آپ کا فوکس ہونا ہے ایجوکیشن، ایجوکیشن، ایجوکیشن. اور ایجوکیشن ہے فکر. فکر اگر ہماری صحیح ہو جائے تو سارے مسائل صحیح ہو جائیں گے. اس خطبے میں مولا نے نیگیٹو ایسپیکٹ کو بھی بیان کیا ہے. ایک طرف یہ ہے کہ انسان اگر نوافل کو اپنا لے تو ذات پروردگار اس کو اتنا بلند کر دیتا ہے کہ وہ اس کی زبان اللہ کی زبان ہو جاتی ہے. اس کے مقابل میں کیا ہے؟ شیطان کو اگر تم نے جگہ دی، جیسے ہی تم نے پازیٹیو انرجی کو اگنور کیا، نیگیٹو انرجی حملہ شروع ہو گئی. 2 انرجیز ہیں پہلو میں ہمارے. ایک پازیٹیو انرجی ہے، مثبت قوتیں ہیں، ایک منفی قوتیں. مثبت قوتوں سے جیسے ہی دور ہوئے، کس نے حملہ شروع کیا؟ منفی قوتوں نے. منفی قوتوں نے جیسے حملہ کیا، مولا فرماتے ہیں شیطان اب اندر گھسنے لگا. قرآن مجید بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس. اندر چلا گیا، انٹر ہو گیا. میں سمجھ رہا ہوں، میں سوچ رہا ہوں، نہ شیطان سوچ رہا ہے. میں سمجھ رہا ہوں میں بات کر رہا ہوں، نہ میں نہیں بات کر رہا ہوں، شیطان بات کر رہا. کہاں سے؟ مولا نے اس خطبے میں فرمایا بادہ اندر گھستا ہے، پھر انڈے دیتا ہے. بادہ وفرخا، انڈے دیکھنے کے بعد چھوڑتا بھی نہیں ہے، پھر اس کی سچائی ہوتی ہے، اس میں چوزے نکلنے لگتے ہیں. اب یہ باہر نکلے، دابا و درجہ، اب یہ پھیلنے لگے. پہلے تو ایک تھا، اب اس کے ساتھ اس کی بنائی ہوئی فوج نکلی. حملے کس کے لیے؟ ان کا کام ہی نیگیٹو کام کرنا. ان کا کسی کے پیدا ہی اسی لیے ہوئے ہیں. توجہ. اس کے بعد مولا فرماتے ہیں ایسے لوگ جو ان انڈوں سے پیدا ہوئے ہیں، ان کی زبان سے نکلنے والے جملے ان کے نہیں ہوتے، شیطان کے ہوتے ہیں. نافلے میں کیا ہے؟ ان کے جملے اللہ کے جملے ہوتے ہیں. اس کے مقابل میں جو لوگ شیطان کی پرورش کرتے ہیں، ان کے جملے نہیں ہوتے، شیطان کے جملے ہوتے ہیں. گو ممبر پہ بول رہے ہو ہو سکتا ہے کہ ممبر پہ بول رہے ہوں، ممبر رسول پہ بول رہے ہوں. ممبر پہ بولنے سے کچھ نہیں ہوتا. اسی لیے امام موسی کاظم، امام جواد علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد. آپ لوگوں کی ذمہ داری، پہلی محرم ذمہ داری کو اچھی طرح سے، میرا ٹائم ختم ہو رہا ہے، اس کے بعد پھر انشاءاللہ کل کنٹینیو ہوگا. یاد رکھ لیجئے اس چیز کو، ذمہ داری. مولا فرماتے ہیں من اقزن ناطق، جس نے بولنے والے کی بات کو سن کر کان دھرا. کان دھرنا کس کو کہتے ہیں؟ یعنی بول کر عمل، جیسے سنا او صحیح بول رہا ہے بھائی، اس پر عمل کیا. فقط عبدہ، کس کے غلام ہو گئے ہم؟ بولنے والے کے غلام ہو گئے. آپ نے باقری کی بات سنی اور سن کر کے فوراً اس پر عمل کرنا شروع کیا. اب کس کے بندے ہو گئے؟ باقری کے. ان کان الناطق عن اللہ فقد عبد اللہ، اگر بولنے والا اللہ کی طرف سے بول رہا ہے تو کس کی عبادت ہوئی؟ ان کان الناطق عن الابلیس، اگر بولنے والا ابلیس کی طرف سے بول تو عبادت کس کی ہوئی؟ ابلیس کی. تو کس کس کو ہوشیار ہونا چاہیے؟ چیلنج کیا ہے؟ مولوی کا چیلنج نہیں ہے، سامع کا چیلنج ہے. سننے سے پہلے دیکھو، کان دھرنے سے پہلے، واہ واہ کہنے سے پہلے، نعرہ لگانے سے پہلے یہ قرآن سے بول رہا ہے، حدیث سے بول رہا ہے. نہیں بول رہا ہے تو مجھے سر دھرنا نہیں ہے، اس کی بات سننی نہیں ہے، اس لیے کہ میں اس کی غلامی میں چلے جاؤں گا. اس کی غلامی میں، اس کی بندگی میں چلے جاؤں گا. مجھے اس کی بندگی میں جانا نہیں
تو اس کے معنی اسمارٹ ہونا چاہیے. مومن کو اتنا اسمارٹ ہونا چاہیے کہ مولوی جو بول رہا ہے اس کو انالائز کر سکے. یہ قرآنی بات ہے، یہ حدیث کی بات ہے، یہ اپنے سے بول رہا ہے، جو آتا ہے زبان سے بول رہا ہے. 1 گھنٹہ بولتا ہے، کہیں دین ہی نہیں بولتا. اسی لیے جملہ کہتا ہوں، دین کو دین سے لیجئے، بے دین سے مت لیجئے. اور کربلا بھی ایک چیلنج ہے. کربلا کیوں امام حسین مدینے میں کیوں نہیں جنگ کیا؟ بہترین موقع تھا جی، جیسے ریلی نکلی ہوئی ہے، پورے روڈ خراب بند ہوئے جی. اگر پکار دے مدینے میں تو بہت سے لوگ جمع ہو جاتے تھے نا. مدینے سے نکالے اور نکلنے والوں میں مخصوص کیا ہر کوئی نہیں آ سکتا ہمارے ساتھ. اس معیار کی تھنکنگ ہو، جس کی حسینی تھنکنگ ہو. علی الاسلام سلام اذ قد بلیت علی الاسلام من برعی مثل یزید. اے حسین، اے حسینیو، چیلنج ہے، چیلنج. اسلام پر سلام ہے کہ یزید جیسا رائی کہتے ہیں. ایک ہے خلیفہ، ایک ہے امام، ایک ہے نبی، ایک ہے رسول. لیکن یہاں امام نے نہ خلیفہ استعمال کیا، نہ حاکم استعمال کیا. رائی، رائی کس کو کہتے ہیں؟ گلبان، بھیڑوں کو چلانے والا. یعنی یہ یزید برعی مثل یزید، یزید جیسا حاکم ان پر سرپاوا سوار ہو جائے اور کچھ نہ بولیں. علی الاسلام سلام، اسلام کو خداحافظ بول دو. مکے میں کلب کھل گیا، اسلام کو خداحافظ بولو. حجاز میں انوگریشن سرمنی ہوئی، بڑے بڑے لیڈر کائے کی، کلب کی، ڈانس کی، شراب کی. مثل یزید سمجھے اچھی طرح سے. امام حسین نے کربلا جانے سے پہلے صاف کہہ دیا ایک جملہ، مثلی. میں نہیں، میں حسین نہیں، مجھ جیسا. یزید جیسے کی بیعت نہیں کرتا. مکے میں گئے تھے، مکے میں آ جاتے، مکے میں پکارتے کہ نہ حتی کہ حرمت خانہ کعبہ نہ برباد ہو جائے. پھر کہاں لے گئے؟ میں جملہ ایک عجیب غریب جملہ شمس بہت ہی خوبصورت یاد رکھ لیجئے. غدیر کا اعلان کہاں ہوا؟ توجہ، اعلان ولایت علی کہاں ہوا؟ میدان میں، مکے میں نہیں. تو معلوم ہو ولایت کا اعلان بھی میدان میں، ولایت کی حفاظت بھی میدان. امام حسین ایسی جگہ لے گئے، کوئی یہ نہ کہنا کہ بطرن میں نے کوئی ریوولٹ کیا ہے، میں نے کوئی فساد کیا ہے، مجھے حکومت کی خواہش ہے، مجھے کسی چیز کی خواہش نہیں ہے. اريد ان آمر بالمعروف وانہی عن المنکر. مومنین، چیلنج ہے، چیلنج. قبر رسول پر اڈانا کہ قبر پر السلام علیک یا جدہ. نانا نانا، سلام 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 نانا. نانا کہہ کر کے اگر کوئی کہہ سکتا تھا تو سوائے حسین کے کوئی مدینے میں تھا ہی نہیں ہے. نانا آیا ہے، نانا نواسا آیا ہے، سلام ہو میرا نانا. السلام علیک یا جدہ، السلام علیک یا جدہ. اللہم اشہد ھذا قبر نبیک. پروردگارہ تو گواہ رہنا یہ تیرے نبی کی قبر ہے، کوئی معمولی چیز نہیں ہے، تیرے نبی کی قبر ہے. انا ابن بنت نبیک، میں تیرے نبی کی بیٹی کا
کا بیٹا جو ہو رہا ہے تو اچھی طرح سے جان رہا ہے. اريد ان آمر بالمعروف وانهى عن المنکر. میں گزارش کرتا ہوں ماشاءاللہ آج کل شروع کریں. السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین. سب مل کے السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین. جہاں یہ پڑھی یہ بھی پڑھیے. اشہد انک قد اقمت الصلاۃ وآتیت الزکاۃ وامرت بالمعروف ونہیت عن المنکر واطعت اللہ ورسولہ حتی اتاک الیقین. بیٹھے بیٹھے نانا کی قبر پر کا نانا نہیں جانا چاہتا, میں یہاں رہنا چاہتا. بیٹا اللہ چاہتا ہے تجھے شہید دیکھے. امام حسین نے کہا انا للہ. راوی یعنی رپورٹرز واقعات کو تاریخ نے لکھا ہے. راوی کہتا ہے جب نانا کے پاس گئے تو جانے کا انداز الگ تھا. متانت سے قدم کو تولتے ہوئے آہستہ آہستہ نانا کے پاس گئے. جب اٹھ کے ماں کے پاس جانے لگے بچھڑا ہوا بیٹا ماں سے ملنے جاتا ہے. اما حسین آیا. اما حسین آیا. حسین آیا ہے. اما نہیں چاہتا جانا, نہیں چاہتا, مگر میرے پاس کوئی راستہ نہیں ہے. انیس نے منظوم یہ روایت لکھی ہے. آواز آئی زہرا کی, بلاؤ میرے بیٹے عباس کو, بلاؤ میرے بیٹے عباس کو بلاؤ. مولا نے آواز دی عباس آؤ, ماں بلا رہی ہے. آ کے سر رکھ دیا. عباس نے پائی نے مدار, آئی زہرا کی ندا. اے میرے پیارے میں نثار, اپنے بچوں کی طرح تجھ کو بھی میں کرتی ہوں پیار. دھیان بھائی کی حفاظت کر رہے ہیں دلدار, کوئی غربت میں اسے مان نہ ڈالے بیٹا. میرا شبیر ہے اب تیرے بفنائك وأنا خد برحلك. سلام اللہ علیہم جمیعا ورحمت اللہ وبرکاتہ. خدایا ہماری آنسوؤں کی قسم ہمارے گناہوں کو بخش دے. آئندہ گناہ سے تو اپنے ید قدرت سے بچا لے. پروردگارہ پر
پرچم اسلام کو بلند فرما، دشمنان اسلام کو، دہشت گردوں کے سرغنوں کو تہس نہس کر دے، مظلومین مومنین کی مدد فرما، مومنین مظلومین کو قیام کرنے کی توفیق عنایت فرما، مومنین جہاں جہاں ان کی جان مال آبرو اور عزت کی حفاظت فرما، جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، بے روزگاروں کو روزگار عنایت فرما، مقروضوں کے قرضوں کو ادا فرما، جو بیمار ہیں جنہوں نے التماس سے دعا کہا ان سب کو صحت کامل عاجلہ عنایت فرما، ہمارے جسمانی امراض کے ساتھ ساتھ روحانی امراض میں غرور و حسد و کبر و نفاق و نخوت و غیبت کو دور فرما۔ پروردگارا بہت سے مقامات میں بے خطا قیدی ہیں، بحرین میں، حجاز میں، UAE میں، پاکستان میں، اسی طرح سے آیت اللہ شیخ زکزکی، خدایا اسیری سید سجاد کا واسطہ انہیں آزاد فرما، پروردگارا ان ممالک اسلامیہ کی حفاظت فرما، انقلاب اسلامی کو انقلاب مہدی تک ملا دے، جلد سے جلد مولا کا ظہور فرما، ماتم حسین